کچھ باتیں پہلے ہی ہمیں عثمان کاکڑ صاحب، احسن اقبال صاحب بتا چکے ہیں، کچھ ٹکرز ایسے آئے اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب جو آپ جلسہ کریں گے، جو لانگ مارچ کریں گے 26 مارچ کو، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم استعفے نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو لانگ مارچ آپ نے ملتوی کیا یہ ہوگا ہی نہیں؟ دیکھیں، یہ لانگ مارچ ملتوی کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ لانگ مارچ کے بعد آپ کو استعفے دینے ہیں، یہ حتمی فیصلہ ہے. اوکے، تو اس میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہماری سی کی اپروول نہیں ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے، اگر ہم اپروول دیں گے تو ہم شامل ہوں گے استعفوں میں. واٹ اف دس ہے کہ ہم نے نہیں دینے نہیں ہوں گے تو پھر وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہ سکتے. پھر پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتے. نہیں، پھر لانگ مارچ ہوگا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر ہوگا؟ جی، جو بھی ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی ہوگا. مگر ان کا فائدہ کیا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں رہتی، ان استعفوں کا اثر مختلف ہوگا. تو پھر ہمیں بھی ریویو کرنا پڑے گا. اسٹریٹجی آپ ریویو کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے. ہمارا مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہے، جو بات آپ سب حضرات نہ پوچھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم ایک تحریک ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، وہ ہے ملک کے نظام کو بدلنا. کہ آج جو ملک غیر آئینی طور پر چل رہا ہے اس کو ختم کر کے واپس آئین کے راستے پر لایا جائے. مگر شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ ملک کو نظام کو بدلنا چاہیے اور آئین کے راستے پہ آنا چاہیے، سبھی چاہتے ہیں کہ آئین کا راستہ ہو، مگر اگر آپ اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں اور آپ اسمبلیوں سے باہر آ جاتے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ جو اگلا الیکشن ہوگا وہ صاف اور شفاف ہوگا، اس کے اندر جو امپائر ہے وہ نیوٹرل ہوگا؟ اندر رہنے میں کیا گارنٹی ہے؟ باہر رہنے میں کیا گارنٹی ہے؟ بٹ دیر از اے پلان نا، آپ سیاستدان ہیں، آپ ایک پلان کے تحت چلتے ہیں. جب 160 سیٹیں خالی ہوں گی وہ سسٹم کو ختم کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے. یہ نظام کبھی یک طرفہ نہیں چل سکتا. یہی ہماری اسٹریٹجی تھی. پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوتی ہے تو وہ اسٹریٹجی بہت کامیاب ہے. اگر وہ شامل نہیں ہوتے تو یقیناً ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. ہم نے تو صرف بات الیکشن کی نہیں ہے، آپ 100 الیکشن کرا لیں، صاف شفاف بھی کروا لیں. جس طرح نظام ملک کا چل رہا ہے وہ نہیں چل سکتا. 73 سال نے اور انصاف کا 2.5 سالوں نے ثابت کر دیا. مگر آپ نے کہا کہ جیسے نظام چل رہا ہے ویسے نہیں چل سکتا، مگر یہ تو بات آپ کیسے ان کو کنونس کرائیں گے جو امپائر ہے کہ جی ایسے نظام نہیں چل سکتا؟ اس وقت جتنی بھی سویلین سپیس ہے بقول آپ کے، وہ تو لے لی گئی ہے آپ سے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہر طرف جو ہے وہاں پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھ گئے ہیں، یا وہاں پہ جمہوری جو قوتیں ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، اداروں کو آپ کہتے ہیں کہ کمزور کر دیا گیا ہے. جب آپ الیکشن لڑیں گے کیوں وہ خود بخود ہی تو مضبوط نہیں ہوں گے؟ یا آپ کیا کوئی مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ؟ مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار ہے. آپ ایک نظام کو ریجیکٹ کریں گے تو معاملہ آگے چلے گا. ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں نظام کو کہ آپ نے جو ایکسپیریمنٹ کیے یہ ناکام ہو گئے. اگر وہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوتے تو کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہوتا. وہ یہ حالات نے ثابت کر دیا ہے، آج ملک کے جو مسائل ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے، جو عوام تکلیف میں ہے، جو مہنگائی ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. ہم اس بات کے علمبردار ہیں کہ اگر آپ آئین کے راستے پر نہیں چلیں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا، عوام تکلیف میں رہیں گے. یہ ہم کہہ رہے ہیں. مگر ابھی جو ہوا ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کہا ہے کہ جی ہم استعفے نہیں دیں گے، اور یقیناً یہ ان کا پوائنٹ آف ویو آج سے نہیں کافی دیر سے رہا ہے کہ جی ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے اور ہمیں نظام کے اندر ہی رہ کے ہمیں لڑائی لڑنی چاہیے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گیلانی صاحب کی ایک فتح ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسے ہمیں جگہ ملی ہے، اسے ہم زیادہ بہتر طریقے سے لڑ پائیں گے. ایک یہ بھی تو پوائنٹ آف ویو ہے. جی یہ پوائنٹ آف ویو ہے، پہلے دن سے ہے، ایک رائے ہے، لیکن ہماری بھی بہت سی رائے ہیں، ہر جماعت کی ایک رائے ہے، لیکن وہ رائے پی ڈی ایم کی رائے کے تابع ہوتی ہے، پی ڈی ایم کے فیصلے کے تابع ہوتی ہے. پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ اس نظام میں رہنا نہ ملک کے لیے مفید ہے نہ اپوزیشن کے لیے مفید ہے. مگر اگر پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل آتی ہے سو دین ایفیکٹولی پی ڈی ایم از اوور. نہیں پی ڈی ایم نہیں، پی ڈی ایم تو دیکھیں پی ڈی ایم ایک تحریک ہے. پی ڈی ایم نہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے نہ پی ڈی ایم کہتی ہے ہم اقتدار میں حصہ دیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے
اس کے مسائل حل اس وقت ہوں گے جب آئین کے راستے پر آئیں گے، جب نظام کو تبدیل کریں گے. یہ جو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے رہے ہیں، جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں 73 سال، یہ ناکام ہو گیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی یہ نہیں سمجھتی، وہ سمجھتی ہے کہ نہیں اسی نظام کا حصہ رہ کر ہم بہتری کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو یا وہ ہمیں قائل کر لیں، ہم ان کو قائل کر لیں. ہم نے تو 9 جماعتیں ان کو کہہ دی ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفیٰ نہیں دیا تو اب مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ وہ پی ڈی ایم سے استعفیٰ دے دیں اور وہاں سے نکل جائیں کیونکہ وہ فیل ہو چکے ہیں. فردوس عاشق اوان صاحبہ پی ڈی ایم چلاتی ہیں. حکومت کے آدمی کو حکومت کی فکر کرنی چاہیے. آج ملک نہیں چل رہا، ان کو فکر ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کبھی چینی کی بات کی ہے، گندم کی بات کی ہے، بجلی کے بلوں کی بات کی ہے، گیس کے بلوں کی بات کی ہے، عوام کی تکلیف کی بات کی ہے؟ یا تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہر بات کرتی ہے سوائے عوام کی تکلیف کے، سوائے حکومت کے چلانے مگر شاہد صاحب آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں، آپ بڑے اہم عہدے پہ رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے. ایک سوچ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہمیشہ سے تھی، وہ یہ تھی کہ کبھی آپ میدان کو چھوڑتے نہیں ہیں. آپ چاہے جتنی بھی خراب حکومت ہو، چاہے آمریت بھی ہو، آپ کو سسٹم میں رہ کے لڑنا ضرور چاہیے. اور شاید اسی سوچ سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی چل رہی ہے. اگر آپ اسمبلیوں سے باہر آ جاتے ہیں، جو آپ کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، آپ کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو نیوٹرل امپائر ہے وہ اور بھی آپ کے خلاف ہو جائے، اور ابھی نیوٹرل نہیں ہے آپ کے بقول. اور جو اگلا الیکشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک نیا چہرہ نہیں لانا چاہتے، ایک نیا سسٹم لانا چاہتے ہیں، تو وہ تو ایک پلان کے ذریعے ہوگا، وہ ایک نی جرک ری ایکشن سے کیسے ہوگا؟ نی جرک ری ایکشن نہیں ہے. ہم نے پبلک کو موبلائز کیا ہے. اگر ہمیں کوئی بہتری نظر آتی ہے نظام کے اندر رہ کر، اگر پیپلز پارٹی کو نظر آتی ہے ہمیں قائل کر لیں. تو ہم نظام سے باہر جانا چاہتے ہیں. ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اس نظام میں ملک کی بہتری نہیں ہے، اس نظام میں آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم اس فرسودہ ناکام نظام میں رہ کر کیا کریں گے؟ بالکل اس کی قیمت شاید ہو، ہم قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، کوئی بات نہیں ہے. مگر اب تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ریزگنیشن دینے کو تیار نہیں ہیں. کوئی مڈل راستہ آج کوئی ڈسکس ہوا اجلاس کے اندر کہ نہیں اگر ہم یہ ریزگنیشن نہیں دیتے تو پھر یہ بھی ایک درمیانہ راستہ ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ مڈل راستہ کوئی نہیں ہے. ان کو دیا گیا ہے موقع کہ سی سی کے بجائے اپنی سی سی کو قائل کریں کہ جناب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سی سی کہتی ہے کہ نہیں اسی نظام فرسودہ نظام میں رہنا ہے، ان کو قائل کریں. یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. اگر لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی متفق ہے اس بات سے جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، تو وہ جا کر قائل کرے اپنی سی سی کو، جو ہم کرتے ہیں. ہماری بھی سی سی ہے، آپ کو امید ہے کہ وہ قائل ہو جائیں گے؟ ہمیں امید ہے، کیونکہ ہمیں بتا دینا کہ اس نظام میں رہ کر کس طرح آپ ملک کے مسائل حل مگر کیا ایک یہ بھی آپشن ڈسکس ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے استعفے نہیں دے گی، نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے دے دیں گے؟ نہیں، آج صرف نیشنل اسمبلی کی بات تھی، صرف سینٹ کی بات تھی. سینٹ کی بات تو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. وہ صوبائی اسمبلی کی بات نہیں ہے، صرف قومی اسمبلی کی بات ہے. قومی اسمبلی کے اوپر یہ ساری بات ہوئی جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم ادھر سے استعفے دینے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں سی سی کا مینڈیٹ نہیں ہے. ہم یہ سی سی میں گئے تھے، انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی ہوئی، ہم واپس جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم انتظار کر لیتے ہیں. ہم نے لانگ مارچ مؤخر کر دیا. جب وہ آ جائیں گے اپنا فیصلہ کر لیں گے، اس کے بعد پی ڈی ایم اپنا جو مستقبل کی اسٹریٹجی ہے وہ طے کر لے گی. کیا آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ اگر آپ واپس آئیں گے تو تب ہم استعفے دے دیں گے، ہم یہاں پہ کیوں جیلوں کے بخار ہوتے رہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ جتنی بھی خبریں آئیں یہ خبریں کوئی مکالمہ ہوا تھا مریم نواز صاحبہ اور زرداری صاحب کے درمیان؟ آصف زرداری صاحب، یہ پیپلز پارٹی اس بارے میں جو بات کر دے میں قبول کرنے کو تیار ہوں. مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میٹنگ کا ایجنڈا 3 نکاتی تھا: سینٹ کے الیکشن، لانگ مارچ اور استعفے. اس کے علاوہ وہاں پر ہر قسم کی باتیں ہر شخص نے کی ہیں. 7 گھنٹے میٹنگ رہی ہے. ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اب ایک شخص باتیں کرتا ہے تقریر میں، ہم سیاستدان ہیں بڑی دور چلے جاتے ہیں، بعد میں سمجھ آتی ہے کیا کہا تھا. تو اگر کسی کو بات کی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک تحریک کی، ایک اسٹریٹجی کی، پی ڈی ایم کی، کہ ملک کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے. اور کیا مولانا فضل الرحمان کافی مایوس تھے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیت نہیں سکے الیکشن؟ اس کے اوپر کوئی بات، اس بات کا ذکر بھی نہیں ہوا. اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہوا. مولانا صاحب کو دکھ اس بات کا ضرور ہے کہ آج پی ڈی ایم فیصلہ نہیں کر پائی. آج پی ڈی ایم کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا.
26 मार्च का, कल हमारी पार्टी का हतमी इजलास था लॉन्ग मार्च के हवाले से, फाइनल प्रिपरेशन जो Right, थी right. वो कल हमने करनी थी जी। तो हम तो तैयार थे 26 के लिए, और हम ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च इस्तीफे के बगैर मौसर नहीं होगा। और यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान।